صل على محمد وآل محمد. یہ کیسے کرتا تھا کہ چلا یہ طریقہ کہ یہ کالر پہ رہے گا آواز برابر آئے گی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونتوسل إليه ونتوكل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وسبيله واضح للمنيبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورزقه أموم للطائعين والعاصين ورحمته قريب من المحسنين. الذي جعل لكم الأرض فراشا وجعل السماء بناء وجعل الشمس سراجا وجعل القمر نورا وجعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا وجعل الأشياء أزواجا وجعل النار مرصادا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي سيد الوصيين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد المصطفى. ثم الصلاة والسلام على أخيه وابن عمه ولحمه ودمه ونفسه وزوج كريمته أمير المؤمنين إمام المتقين يعصوب الدين قائد الغر المحجلين
وقاتل المشركين يأسوا بالدين والإيمان كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب نقطة الدائرة المطالب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب مولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وولينا ومونسنا وأميرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي ثبتت به الأرض والسماء هو الذي رزق به الورى. اللهم عجل فرجا وسهل المخرجا وجعلنا من آبانه وأنصاره واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاثبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صلوات. محترم سامعین کرام، نصف عشرہ ہو چکا ہے. کس حد تک ہم نے اس فرش عزا کا حق ادا کیا، اس ممبر کا حق ادا کیا، مالک دو جہاں بہتر جانتا ہے. لیکن ہر مجلس میں صحیح اور کوشش ہم نے ضرور کی کہ کچھ مطالب سامعین کرام کے والدہ سماعتوں کی عدالت میں پیش کیے جائیں، تاکہ ان مطالب پر سب کے سب نہیں تو کم سے کم ان میں سے کچھ مطالب پر خاص کر کے نوجوان طبقہ عمل پیرا ہو تو یقیناً دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہے. اور یہ مطالب جن کو ہم نے بیان کیا یا آگے بیان کروں گا، وہ صرف آپ کے لیے ہی مفید نہیں بلکہ میرے لیے بھی بہت مفید ہے. آج کی مجلس کا عنوان عظمت و اہمیت علم، جو ہر انسان کی زندگی میں اس عنوان کا لزوم اور اس موضوع کی ضرورت بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اور اس ضرورت کو ہر انسان محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ معاشرہ، سماج، گروہ، جماعت
اس فرد کو پسند کرتی ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ جب معاشرہ کسی جاہل کو پسند نہیں کرتا تو پھر خدا و رسول کیسے کسی جاہل کو پسند کریں گے؟ اسلام کا پیغام حقیقی یہی ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کے دائرے سے باہر آ جاؤ، خود بخود تمہیں ہدایت ہو جائے گی۔ سرکار ختمی مرتبہ اور ان کی آل علیہم الصلاۃ والسلام یہی چاہتے تھے کہ لوگوں تک علوم کو پہنچائے، اور آل محمد نے اپنی زندگی میں باوجود مصروفیات، تبلیغ اسلام، محاذ جنگ، اس کے باوجود آپ حضرات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارسال علم اور علوم کے چشمے بہانے میں کسی قسم کی کوئی کمی آپ نے نہیں کی، اور آج تک مسلمان ان کے علوم پر ریسرچ کر رہا ہو یا نہ ہو، لیکن غیر مسلم افراد ان کے علوم پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ فرانس کی لائبریری میں رسالہ مفضل پہ مفصل ریسرچ ہوا ہے، جو چھٹے امام کے شاگرد کا ایک رسالہ ہے، جو علوم کو جو آپ نے حاصل کیا چھٹے امام سے، اس کو ایک رسالے میں قلم بند کیا ہے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات اپنے شاگردوں تک پہنچاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ مطالب گھوم گھوم کر قریہ قریہ جا کر یہ علوم کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے میرے بچوں، سنو، علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، حصول علم کے بعد جس طریقے سے تم میں سدھار آیا ہے، تم بھی یہ علوم دوسروں تک پہنچا کر انہیں سدھارو۔ جب تم نے اس علم کے حصول کا حق ادا کیا جس کو تم نے حاصل کیا ہے، تبھی ہو سکتا ہے۔ خود تو حاصل کر لوں اور دوسروں تک نہ پہنچاؤں، سوال ہی نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ایک تو علم حاصل کرے اور ان مطالب کو دوسروں تک پہنچائے۔ بہترین علم، کوئی بھی علم ہو، دنیاوی علم ہو، دینی علم ہو، علم ہے۔ علم کے معنی دانش، علم کے معنی دانائی، علم کے معنی لغوی جاننا، معلومات کو حاصل کرنا، چاہے دنیاوی معلومات ہو یا دینی معلومات ہو۔ لیکن افضل ترین علوم دینیہ ہے، افضل ترین علوم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صلوات پڑھے آپ حضرات۔ بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے جس کے سینے میں چاہتا ہے اللہ ڈال دیتا ہے۔ اور جب نور علم کی شکل میں یا علم نور کی شکل میں جب اس کے وجود میں آ جاتا ہے تو پورے وجود کو منور کرتا ہے۔ نور کی ایک خصوصیت ہے کہ ماحول کو بھی منور کرتا ہے۔ لائٹ آپ نے جلایا ہے تو جہاں جل رہا ہے اتنے حصے کو ہی روشن نہیں کرتا بلکہ پورے علاقے کو روشن کرتا ہے۔ نور کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں تم جلاؤ گے وہ پورا ماحول منور ہو جائے گا۔ تو علم جب تم حاصل کرو گے تو صرف تمہارا وجود منور نہیں ہوتا بلکہ وہ پورا ماحول، جہاں جہاں تم جاؤ گے وہ پورا ماحول منور ہوتا جائے گا۔ علم ایک نور ہے، تو اس کے مقابلے میں جب علم نور ہے تو جہالت اندھیرا ہے، جہالت تیرگی ہے، جہالت تاریکی ہے۔ علم ہدایت ہے، جہالت گمراہی ہے۔ تو لہٰذا گمراہی، تاریکی، ضلالت سے نکل کر نور کی روشنی میں ہمیں آنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے وجود میں علم کے دیے کو جلائیں۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرے، اسی لیے کہا گیا یاد رکھو اس کے لیے کوئی سن و سال نہیں ہے، بچہ ہے وہی پڑھے،
میں شادی کر لیا تو علم میں حاصل نہ کروں، یہ ایسا تصور اسلام نے نہیں دیا ہے۔ بچہ ہے وہی علم حاصل کرے۔ علم کے لیے نہ عمر کی قید ہے، نہ زمین و زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، کسی جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، نہ مرض کی قید ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو کہاں سے کہاں تک؟ ماں کے گود سے لے کر، گہوارے سے لے کر، آغوش سے لے کر گوشہ قبر میں جانے تک تم علم حاصل کرو۔ علم بحر ناپیدا کنار ہے، بڑی اہمیت ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، معاشرے میں ایک انسان پڑھ لکھ کے آیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، تو لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے، کسی بھی مذہب والا ہو، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر اسلام، غیر مسلم افراد میں بھی ان افراد کی اہمیت ہے، ان افراد کو لوگ پسند کرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، اور خاص کر کے ہمارا طبقہ بھی اسی کو منبر دیتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، میں تو ایک طالب علم ہوں، ہمارا معاشرہ، ہم میں سے ہر فرد یہی سوچتا ہے کہ ممبر اس کو دیا جائے جس کے پاس علم ہو، تاکہ اس ممبر سے وہ اپنے سینے میں حاصل کردہ علم کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ اور اگر کہیں انتخاب میں اشتباہ ہو جاتا ہے تو پورے سال تک بانی مجلس بڑا پریشان رہتا ہے، ایک سال گزر گیا، ہم نے ایسے کو بلایا جس نے کچھ دیا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ معاشرے میں صاحب علم کی اہمیت ہے۔ اچھا لباس پہننے والا، اللہ اکبر، وہ لوگوں کی نگاہ میں محترم نہیں ہوتا، لوگوں کی نگاہ میں وہ محترم ہوتا ہے جس کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، جہل انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے۔ ہم مجالس میں، ہم فرش عزا پر، ہم حسین کی اس مجلس میں علم کی بات کرتے ہیں، تعلم کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ فرش عزا محل تعلیم و تعلم ہے، یہاں سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، یہاں اصول بیان ہوتے ہیں، یہاں فقہ بیان ہوتی ہے، یہاں منطق، یہاں فلسفہ، یہاں تاریخ، یہاں انبیاء کے قصے یا عبرت آمیز واقعات، یہاں ساری چیزیں بیان ہوتی ہے، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ پورے سال میں دیگر قومیں اتنا حاصل نہیں کرتی جتنا 2 مہینے 8 دن میں یہ قوم حاصل کر لیتی ہے۔ اس فرش عزا کی اہمیت ہے، یہ محل تعلیم و تعلم ہے، یا سیکھنے اور سکھانے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں جاہل آتے ہیں، عالم بن کر جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، خالی اس ذہن آتے ہیں اور مجالس کی برکتوں سے علوم کو لے کر جاتے ہیں، ذہنوں کو بالیدہ کر کے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ مجلس ہی کامیاب ہے جو لوگوں کے سطح ذہنی کو بالیدہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جس مجلس میں علوم کی بات فضائل کے ساتھ ساتھ، منطقی باتیں فضائل کے ساتھ ساتھ، عزیزان محترم معرفتی باتیں جو انسان کی معرفت میں اضافہ کر دے، یقیناً وہ مجلس اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو علم کی بڑی اہمیت ہے، لباس کی نہیں۔ بہترین لباس کوٹ پینٹ پہن کر ٹک کر کے عزیزان محترم آ جائے تو عزیزان محترم اس سے لوگ متاثر نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اپنا علم ظاہر نہ کرے، اور اگر علم ظاہر نہیں کرے گا تو لعنت کریں گے۔ یہ لباس صرف لباس پہنا، اس کے پاس علم نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس پہن کر اگر کوئی انسان آ جائے، پتہ چل جائے اس فرد کے پاس علم ہے، اسے دیکھ کر لوگ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں شیعہ مسلک و ملت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی معاشرے میں صاحب علم کو جگہ دی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اسے اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم سنو، روایت سنا رہا ہوں، جو بھی انسان عالم کے بزم میں بیٹھتا ہے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ صاحب علم کے بزم میں بیٹھ کر جو سیکھ لیتا ہے، میرے نوجوانوں دوستو، کہ اگر تھوڑی دیر، 1 ساتھ 1 گھنٹہ اگر کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر وہ صاحب علم سے، لیکن عزیزان محترم آج کل ماحول ہی ایسا بدل گیا کہ نہ وہ ویسے صاحب علم رہے نہ وہ ماحول رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ علمی نشستیں ہوتی تھی، علم کے بزم سجائے جاتے تھے جہاں علم کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی تھی۔ آج بزم تو سجتے ہیں، موضوع بدل گیا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کے علاوہ، غیبت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔
ہمارے درمیان میں عزیزان محترم یہ حیف اور افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ صاحب علم کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ عزیزانو تھوڑی دیر اگر کہیں بیٹھ جائے تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے فرد کو آپ نے کیا دیا، آپ سے وہ کیا فائدہ لیا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس علم ہے تو پھر آپ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ سنو علم کی کیا اہمیت ہے، بتلا رہا ہوں کہ دو لوگ ایسے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں ان کے پیر زمین پہ نہیں پڑتے، فرشتوں کے پروں پہ ہوتے ہیں۔ دو لوگ ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھ کیا رہے ہو، چلو زمین پہ جاؤ، فلاں فرد کے فلاں بچے کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو، اس کے قدم زمین پہ پڑنے نہ پائے۔ ایک قبر مظلوم کربلا کی زیارت کو نکلنے والا زائر، اللہ اکبر، بڑی اہمیت ہے زائر کی۔ جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھ کیا رہے ہو، یہ میرے حسین کا زائر بننے جا رہا ہے۔ زائر بننے سے پہلے اس کا یہ احترام ہے تو زائر بننے کے بعد کتنا احترام ہوگا۔ زیارت تو صرف نکل رہا، ابھی کربلا نہیں پہنچا۔ رکو میں ایک جملہ کہوں، روایت سنا رہا ہوں عزیزان محترم۔ معصوم کہتے ہیں زیارت کی اتنی اہمیت ہے، جب زائر مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم کے اٹھنے پر حج کا ثواب، ہر قدم کے رکنے پر عمرے کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں شوق زیارت امام حسین کو ڈال دیتا ہے۔ شوق کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے، ویزا کی، شوق ڈال دیتا ہے اور وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ مالک کو یہ ایسا موقع آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا کر دیا مظلوم کربلا نے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جہاں کربلا کی سمت جانے کے لیے لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ کبھی کربلا کی طرف نہ جانا۔ امام حسین کو روکا گیا، مکے میں روکا گیا، مدینے میں ام سلمہ نے، ام ہانی نے روکا، مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عباس نے روکا۔ عزیزان محترم کیا کہنا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا جا کر اس سرزمین کی تاثیر کو حسین نے ایسا بدل دیا کہ 1400 سال کا عرصہ ہو رہا ہے کہ ہر عاشق حسین یہ دل میں تمنا لیا ہوا ہے، یہ دل میں اشتیاق لیا ہوا ہے، مالک میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک میں کربلا کی زیارت نہ کر لوں۔ اور جب کربلا کی زیارت کو چلا جاتا ہے تو عزیزان محترم زری کو چوم کر یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ مولا ایک مرتبہ زندگی میں اس سرزمین پہ آنے کی تمنا تھی، اب تو دل یہ کر رہا ہے بار بار آتا رہوں۔ اللہ اکبر، یہ اپنی زندگی میں تجربہ کرو۔ سنا ہے 40 کے لیے راستے کھل گئے ہیں۔ عزیزان محترم بہت بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 40 حسینی منانے کے لیے۔ اس کا چہلم، جس کا چہلم منانے کے لیے زینب لٹے ہوئے قافلے کو لے کر کربلا آئی، کچھ گنے چنے افراد کے درمیان میں چہلم منایا گیا۔ بڑی تمنا تھی بی بی زینب کو چہلم میرے بھائی کا کس قدر دھوم سے منائے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ایسے پراشو ماحول میں بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے 40 کے لیے راستے کھل گئے۔ مالک ہر اس فرد کو، ہر اس زائر کو جو کربلا جا رہا ہے 40 حسین میں، ایسے پراشو ماحول میں گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پہنچنے تک میرے مالک ہر طریقے کی بلا، مصیبت، بیماری، آفت، رنج، تکلیف سے محفوظ فرما۔ عرض کر رہا ہوں ایک قبر مظلوم کربلا کو نکلنے والا زائر، اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اس کے قدم زمین پہ پڑنے نہ پائے، فرشتوں تم اپنے پروں کو بچھا دو۔ اور دوسرا حصول علم کے لیے نکلنے والا طالب علم، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنے والا، ماں باپ، رشتہ دار، چاہنے والے سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی ماحول میں، ایک نئے ماحول میں، ایک مدرسے کے ماحول میں، علم کے ماحول میں چلا جا کر اللہ اکبر، بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے کبھی کبھی عزیزوں، بہت سخت ہے۔ علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ انسان جانتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور دور دور کا سفر طے کر کے اپنا علم حاصل کرتا ہے۔ خود میں اپنی زندگی میں شاہد ہوں کہ کچھ ایسے حالات بھی آ گئے عزیزان محترم، میرے پاس روٹی خریدنے کے لیے پیسہ تھا تو سالن کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، ایسی منزل سے بھی گزرا ہوں۔ حصول علم کے لیے نکلنے والا طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا، واپس آ کر میرے دین کی تبلیغ کرے گا، میرے نمائندوں کے علوم کو پھیلائے گا۔ اے فرشتوں، یہ اتنا محترم ہے
اس کے قدم زمین پہ پڑنے نہ پائے تم اپنے پروں کو بچھا دو. اور ایک روایت سناتا ہوں، سنو، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ حصول علم کے لیے جب طالب علم، کوئی مبتدی طالب علم نکلنے کے بعد کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے، ایک مبتدی طالب علم ابھی وہ علوم سیکھ رہا ہے، ابتدائی تعلیمات حاصل کر رہا ہے، اگر کوئی مبتدی تعلیم کسی گاؤں کے قبرستان سے گزر جاتا ہے، اللہ اس کے گزرنے کی وجہ سے 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم سنو، فضائے مجلس میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ارے جب مبتدی طالب علم کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اللہ 40 دن کے لیے قبروں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور اگر کسی کے قبر میں باب مدینۃ العلم آ جاتا ہے تو اس کی قبر کا کیا عالم ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے ایک اور مرتبہ بآواز بلند صلوات. ایک مبتدی طالب علم کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. تو پھر جس کی قبر میں باب مدینۃ العلم آ جائے، اللہ اکبر، جس کے سرانے باب مدینۃ العلم آ جائے تو کیا کہنا، اس قبرستان کا ماحول کیا ہوگا، اس قبر کا عالم کیا ہوگا. عزیزان محترم سنیے گا، علم کی بڑی اہمیت ہے، گہوارے سے لے کر گوشہ قبر تک جانے تک. میرے مولا جناب کمیل کا ہاتھ پکڑ کر ایک صحرا میں لے گئے. کوفے کے صحرا میں لانے کے بعد اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، کمیل یہ سینہ دیکھ رہے ہو، یہاں علم کا دریا ٹھاٹے مار رہا ہے. اللہ اکبر. کاش اس علم کے لینے والے مجھے مل جاتے. ایک ذات ایسی ہے جس نے منبر سے، اللہ اکبر، یہ اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. جو پوچھنا ہو پوچھو. عزیز و فخر ہے ہم نے کسی جاہل کے دامن کو نہیں تھاما. اللہ اکبر. رکو بات آگے بڑھاتا ہوں، ایک اور جملہ عرض کروں. اللہ تبارک و تعالی کسی جاہل کو اپنا نمائندہ نہیں بناتا. اللہ کسی جاہل کو اپنا نمائندہ نہیں بناتا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، لفظ کہہ رہا، اللہ جسے بھی اپنا نمائندہ بناتا ہے اسے دو چیزیں عطا کرتا ہے. بسطتاً فی العلم والجسم، علم میں بھی مضبوط ہوتا ہے، طاقت میں بھی مضبوط ہوتا ہے. اللہ اکبر. نہ علم میں کمزور ہوتا ہے نہ طاقت میں کمزور ہوتا ہے. لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے ایسے مسلک میں ہم پیدا ہوئے ہیں. ممبر سے کہہ رہا ہوں، لاکھ لاکھ خدا کا شکر ہے ایسے مذہب میں ہم پیدا ہوئے جس کی بنیاد ہی علم پر ہے. آتے ہیں تو اس کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. ہم نے ایسے امام کے دامن کو پکڑا جو یہ کہتا نظر آیا، مسند علم بچھا دیا جائے. توریت والے آئے، توریت سے جواب دوں گا. انجیل والے آئے، انجیل سے جواب دوں گا. زبور والے آئے، زبور سے جواب دوں گا. قرآن والے آئے، قرآن سے جواب دوں گا. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ علم کا مقام ہے. اور طاقت کا عالم یہ ہے کہ 2 انگلیاں بچپنے میں اٹھی، کلہ اجدر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہی 2 انگلیاں جوانی میں جب بڑی ہے باب خیبر اکھڑ کے آ گیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے ایک اور مرتبہ بآواز بلند صلوات. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. بسطتاً فی العلم والجسم، اللہ جسے بھی اپنا نمائندہ بناتا ہے 2 چیزیں ضرور عطا کرتا ہے کہ علم میں بھی مضبوط اور طاقت میں بھی مضبوط. یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور اسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے. عزیزان محترم، قابل غور بات ہے کہ اس مذہب کی بنیاد ہی علم ہے. علم ہے. میرا مولا ممبر کوفہ سے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. لوگ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مولا بتائیے کون سے جانور ہے جو انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اور لیکن ایک پوچھنے والے نے ایک عجیب سوال کیا مولا سے. جب مولا نے کہا کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، کوثر بھائی سنیے گا، جو پوچھنا ہو پوچھو، مولا سے سوال کیا تو بزم میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ اے مولا بتائیے وہ کون سی چیز جو زندہ تھی
تو پانی پی رہی تھی اور مر گئی تو کھانے لگی۔ وہ کون سی چیز جو زندہ تھی تو پانی پینے لگی اور مر گئی تو کھانے لگی؟ کس سے؟ اللہ اکبر۔ باب مدینۃ العلم، بحر ذخار علم کا، دریائے علم، امیر کائنات سے سوال کر رہا ہے۔ وہ کون سی چیز جو زندہ تھی تو پی رہی تھی اور مر گئی تو کھانے لگی؟ سوال سن کر پورے مجمع میں سناٹا۔ عالم علم لدنی خطیب منبر سلونی کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ نہ معلوم سوال کرنے والے نے شاید ایسے ہی سوال کر دیا ہوگا، پھنسا دیا جائے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں پھنسانے کے لیے۔ یاد رکھو میرے بھائی، کسی سے اگر کوئی سوال کر رہے ہو، اچھی بات ہے، سوال کرنا بہت اچھی چیز ہے، جواب نہ دینا اچھی چیز نہیں ہے، سوال کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ کسی کا امتحان لینے کے لیے سوال نہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ مولا کائنات نے اس کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، سل تفقہن، سل تفقہن، سوال سمجھنے کے لیے کر، الجھنے کے لیے نہ کرنا۔ سوال کو سمجھنے کے لیے کیا کر، کسی کو الجھانے کے لیے سوال نہ کرنا۔ تو نے پوچھ لیا ہے تو جواب سن۔ وہ درخت جسے کاٹ کر عصائے موسیٰ بنایا گیا، اللہ اکبر، جب درخت کو کاٹ لیا جاتا ہے تو مردے کے حکم میں ہے۔ وہ درخت جب زندہ تھا تو پانی پی رہا تھا اور کٹ کر عصا بن کر موسیٰ کے ہاتھ میں آیا۔ موسیٰ اسے لے کر فرعون کے دربار میں گئے اور اللہ نے موسیٰ پر وحی کی کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے پھینک دو۔ عصا اژدہا بن کر سانپوں کو نگل گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخت زندہ تھا تو پانی پی رہا تھا، مر کے عصا بن گیا، مردے کے حکم میں آ گیا تو سانپوں کو نگل گیا۔ تیرے سوال کا یہ جواب ہے۔ یہ ہے باب مدینۃ العلم، علم حاصل کرو۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم و علی اس کا دروازہ ہے۔ ومن اراد العلم والحکمت فلیأتی بہا من بابھا، اور جو بھی علم اور حکمت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ابو طالب کے بیٹے کے چوکٹ پہ آئے، دروازے پہ آئے، تبھی علم ملے گا۔ شہر علم تک جانا ہے تو باب علم پہ آنا پڑے گا، محمد تک پہنچنا ہے تو علی تک پہنچنا پڑے گا۔ ایک بار محمد سے ملنے، دو بار علی سے ملنا پڑے گا، جاتے ہوئے بھی ملنا پڑے گا، آتے ہوئے بھی ملنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور جب فرمایا عزیزان محترم، شہر علم تک پہنچنے کے لیے باب علم پہ آنا پڑے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو علم تو چاہ رہے تھے، لیکن چوروں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ چوری والا ہوتا ہے۔ دریچے سے جائیں گے، دیوار کود کے جائیں گے، دروازے سے نہیں جائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے ایسے خبیثوں کے خبیث ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے ایک حدیث ارشاد فرمایا، لن تدخل المدینہ الا من بابھا، شہر میں آ نہیں سکتا مگر دروازے کے ذریعے سے، اسے آنا ہی پڑے گا۔ باب مدینۃ العلم پہ سر جھکانا ہی پڑے گا، چاہے مانے یا نہ مانے، دل میں رکھتا ہو علی کو یا نہ رکھتا ہو، لیکن اسے اس چوکٹ پہ جھکانا پڑے گا۔ اور جو اس چوکٹ پہ جھکا لیتا ہے تو پھر علی یہ نہیں دیکھتا یہ کس مذہب والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، سب کا علم ایک ہے۔ اللہ نے 12 اماموں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، سب کا علم ایک ہے، سب کی زبان ایک ہے، سب کا وجود ایک ہے، سب لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے آئے، سب کے وجود میں علوم الہیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا گیا ہمارے پہلے کی حدیث کو آخر سے منسوب کر دو یا آخر کی حدیث کو پہلے سے منسوب کر دو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرق وہاں ہوتا ہے جہاں زبان الگ ہو، علم الگ ہو۔ جہاں علم بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، تو منسوب کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ منسوب کر دو گے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ سب کا علم ایک ہے، جو پہلا کہے گا وہی آخر کہے گا۔ 5ویں امام کا لقب ہی باخر علوم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ باخر العلوم، شکافندہ دریائے علوم۔ مولا کائنات 80 سے زیادہ جنگیں لڑے ہیں۔ ایک ایک جنگ کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 83 جنگیں۔
مولا نے لڑی پیغمبر کے زمانے میں تقریباً 80 جنگیں، 3 جنگیں اپنے زمانے میں لڑی جو پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد. ایک گروہ ناقصین تھا، ایک گروہ خاسطین تھا، ایک گروہ مارقین تھا. جمل، صفین، نہروان. پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد پہلے جمل، پھر صفین، پھر نہروان. مولا کی زندگی کی آخری لڑائی ہے نہروان. بڑی توجہ چاہتا ہوں. ایک جنگ کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ احسان ہے میرے مولا کا، اپنی پوری زندگی اسلام کو بچانے میں محاذ جنگ پر علی نے لگا دی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی موقع ملتا منبر پر آ کر علوم آل محمد کو نشر کرتے، اپنے علوم کو لوگوں تک پہنچاتے. اور آپ سے پوچھا تھا کسی نے، مولا بتلائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے کہا کہ علم افضل ہے، اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. پھر کسی نے پوچھا مولا یہ بتلائیے مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ مولا نے کہا کہ علم افضل ہے، اس لیے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اسے رات بھر نیند نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنے مال کے فکر میں کہ ایسا نہ کوئی چور نہ آ جائے. تجوری پر تالا تو لگا دیتا ہے لیکن پھر بھی چین سے نہیں سوتا، بستر پہ کروٹیں لیتے رہتا ہے. لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سکون سے سو جاتا ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کو مال کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے علم اس کی حفاظت کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سب سے بڑا خزانہ عزیزان محترم شیعان حجر کرار کے پاس ہے. کچھ کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے. یہ پیغام یوٹیوب کے ذریعے سے جو بھی مجلس سنے گا اس کے لیے. کچھ کتابیں ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے. ایک قرآن مجید، یہ تو ہر ایک کے گھر میں رہتا ہی ہے، اس لیے کہ خود خریدے یا نہ خریدے لڑکی کا باپ خرید کر جہیز میں ضرور دیتا ہے. لیکن حیف اور افسوس تو وہ مقام ہوتا ہے کہ اس قرآن کو لا کر تاخچے میں رکھ دیتے ہیں. وہ قرآن بھی یہ دیکھتا رہتا ہے وہ کون سا دن آئے گا جو مجھے جزدان سے نکال کر پڑھا جائے گا. ماہ رمضان کبھی وقت مل جائے اے قرآن مجید. دو نہج البلاغہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. مطالعہ کرو. ہر خطبہ ایک علم کا دریا ہے. نہج البلاغہ جس کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی کا ایک جملہ ہے، تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. اللہ کے کلام کے بعد مخلوق کے کلام کے اوپر اگر کسی کا کلام ہے، فصیح ترین کلام، بلیغ ترین کلام، کلام مولا کائنات ہے. یاد رکھو میرے بھائی، میرا مولا بھی اتنا منکسر المزاج ہے. یہ تو کہیے سید ربیع کا کمال ہے، انہوں نے خطبات کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا نہج البلاغہ کو. میرا مولا ایسا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ اپنے علم کو مشہور کرایا تو شاگرد کے نام سے، دعائے کمیل. جبکہ یہ دعا جناب کمیل نے نہیں کہی ہے بلکہ کس کی کہی ہے؟ مولا کی کہی ہوئی دعا ہے، لیکن مشہور ہو گئی شاگرد کے نام سے. تو صاحب کلام صاحب علم ہوتا ہے، مشہور کسی کے بھی نام سے ہو لیکن علم مشہور ہو. تو ایک کلام نہج البلاغہ ہے جس کے بارے میں غیر شیعہ افراد کے برجستہ علماء کرام نے یہ بات کہی ہے، اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر نے. حتیٰ جامعۃ الازہر مصر کی یونیورسٹی کے بڑے بڑے مفتیوں نے یہ جملہ کہا کہ جو خزانہ شیعوں کے پاس ہے کاش ہمارے پاس ہوتا. پوچھا گیا کون سا خزانہ؟ علم کا خزانہ. کون سا علم ہے؟ کہا نہج البلاغہ. معصوم نے فرمایا نحن خزان علم اللہ، ہم علم الہی کے خزانے ہیں. تو بہت بڑا خزانہ ہے علم کا، ہر گھر میں ہونی چاہیے. مطالعہ کرو. 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے، خطبے، خطبات، مکتوبات، لیٹر جو مولا نے اپنے زمانے حکومت میں یا حکومت سے پہلے جو لیٹر آپ نے لکھے ہیں وہ لیٹر موجود ہے، اور کلمات خسار، چھوٹے چھوٹے کلمات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چھوٹے چھوٹے کلمات جسے کلمات خسار کہتے ہیں، اس میں حکمت آمیز. انشاءاللہ آگے چل کر میں ایک جملہ، ایک کلمہ اس کلام سے میں پڑھوں گا. عزیزان محترم، نہج البلاغہ
ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ تیسری کتاب صحیفہ سجادیہ، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، دعا کو ایک مستقل عبادت بنا کر امام نے پیش کیا ہے، ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ اس کتاب کے کئی نام ہیں، زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے اس کتاب کو۔ یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، ان دعاؤں سے استفادہ کرے۔ ایک اور کتاب ہے میرے بھائی جو معصومین کی دعاؤں کو اکٹھا کر کے اس عالم دین نے بہت بڑا کمال کیا۔ آگے چل کے اس کتاب کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک دو جملے پڑھوں گا۔ وہ ہے مفاتیح الجناں، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، معصومین علیہ السلام سے منسوب دعاہائے معصورہ، تعویذات معصورہ۔ یہ کتاب قاعدے سے اگر تم مطالعہ کر لو گے، پڑھ لو گے نا، تمہیں کسی مفتی یا مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کے ہر عمل اور ہر خصوصی بات کو شیخ عباس قمی نے اس میں لکھ دیا۔ ایک کسان کے بیٹے تھے، محدث قمی کے نام سے مشہور ہے، 50 سال نجف اشرف میں گزارا۔ وقت آخر آیا تھا تو لوگ ان سے کہنے لگے کہ حضور کیا وطن چلیں گے قم؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 سال روزانہ اٹھ کر علی کے روضے کو میں دیکھ رہا ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ وقت آخر یہاں سے اٹھا کر تم مجھے میرے وطن لے جاؤ؟ نہ، میں مروں گا تو یہیں جا کر دیکھو، روضہ مولا کائنات میں جاؤ گے تو وہاں پر اس عالم دین کی قبر مطہر بھی ہے، سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا۔ حرم مولا کائنات میں اللہ نے اس عالم دین کو حرم مولا کائنات میں جگہ دیا۔ کچھ علماء کو وہاں جگہ ملی ہے، ان میں سے ایک عالم دین شیخ عباس قمی ہے۔ ان کی کتاب مفاتیح الجنان ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور جو ان کتابوں سے کما حقہ استفادہ کر لیتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے میرے بھائی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں 80 سے زیادہ جنگیں میرے مولا نے لڑی ہے، 80 سے زیادہ جنگیں، اللہ اکبر، پوری زندگی محاذ جنگ پہ گزارتی، اس لیے کہ ایک طرف اسلامی تبلیغ، دوسری طرف وہ دشمن جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں ان کے سروں کو کاٹنا، انہیں خلا خما کرنا، یہ علی کی ذمہ داری تھی، مولا نے بخوبی نبھایا۔ یہی وجہ ہے، اپنوں نے نہیں غیروں نے لکھا، اگر علی ابن ابی طالب کی تلوار نہ ہوتی یقیناً احد کے میدان میں ہی اسلام و بانی اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔ اسے غیروں نے لکھا، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی۔ ارے جب میرے مولا جیسے با وفا شخص کا ساتھ مل گیا تو پھر پیغمبر اسلام نے مڑ کر نہیں دیکھا کوئی اب میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر عزیزان محترم آپ کے وفات تک اگر کوئی ناصر و مددگار ہمیشہ پیغمبر سے جڑا رہا، پیغمبر کی ہر بات پر عمل کرنے والا، پیغمبر کی ہر بات کو پہنچانے والا، پیغمبر کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والا اگر کوئی شخص تھا تو ابو طالب کا بیٹا۔ ایسے ناصر و مددگار کی ضرورت ہے دین کے میدان میں عزیزان محترم۔ جب پیغمبر اسلام کو ایسا ناصر و مددگار مل گیا تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا اگر تیری رسالت کا انکار دنیا کے کافر اگر کر لے تو کرنے دے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تیری رسالت کا انکار اگر یہ کافر کر رہے تو کرنے دے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں، تیری گواہی کے لیے میں ہوں اور تیری گواہی کے لیے تیرا بھائی علی ابن ابی طالب جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے۔ اور فرمایا عزیزان محترم اتنا بڑا علی میرا مولا اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ، دشمنوں کے ساتھ جہاد اور علم کو پھیلانے میں گزار دیا میرے مولا علی ابن ابی طالب نے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا علم کی تعریف کیا ہے؟ علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے، علم کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیسی تعریف ہے، علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا، کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا؟ مولانا نے کہا کہ تو نے بارش کو برستے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں کئی مرتبہ دیکھا، شاید غور سے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب یہ بارش برسے تو دو جگہ سے گزرنا، ایک چمن کے کنارے سے گزرنا اور اس کے بعد ایک بدبودار علاقے سے بھی گزرنا۔ بارش ایک ہے، خطرہ ایک ہے، لیکن جب چمن پر اور کلیوں پر، پھولوں پر جب یہ بارش کا قطرہ گرتا ہے تو خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہی بارش کا قطرہ گندگی میں گرتا ہے تو بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائے گا، شریف ہوگا، شرافت پھیلائے گا،
اللہ اکبر، گندا ہوگا، گندگی کو پھیلائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فاسد ہو جاتا ہے پورا عالم فاسد ہو جاتا ہے، اگر عالم باعمل ہو جاتا ہے تو خمینی بن کر ابھرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مل کے ایک اور مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ دوسرا دور امام حسن علیہ السلام کا دور، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آپ کے زمانے میں منافقت بہت پھیل گئی تھی۔ مولانا نے کہا 10 آدمی اگر مل جائے مجھے باوفا افراد میں سے تو میں صلح کے قلم کو رکھ کر تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ 1,00,000 درہم میں امام حسن کا کمانڈر بک گیا تھا۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، معاویہ کے ہاتھوں 1,00,000 درہم میں بک گیا تھا۔ تصور کر سکتے ہیں؟ امتحان کی گھڑیوں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا۔ 10 سال مدت امامت، 10 سال کی مدت امامت، اور اس میں کن کن منازل سے امام کا گزر ہوا تاریخ شاہد ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ کہتے امام کو زہر دیا گیا راستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن وہ جودہ کا زہر تھا۔ اسی مہینے میں آپ کی شہادت ہے، پیغمبر اسلام کی وفات کی تاریخ میں وہ جودہ کا زہر تھا جو کام کر گیا اور امام کے وجود پر اور کلیجے پر ایک ایسا اثر پڑا کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ کو شہید ہونا پڑا۔ اس کے بعد مظلوم کربلا کی تاریخ اور زندگی، 10 سال کی آپ کی بھی مدت امامت، لیکن آپ کی پوری توجہ کربلا پہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ازل سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں حسین ابن علی کا وجود کربلا کے لیے ہے، کربلا کی زمین حسین کے لیے بنی ہے۔ سب سے پہلی مجلس کہاں ہوئی؟ آسمان پہ ہوئی۔ ذاکر جبریل تھا، سامع جناب آدم تھے۔ شہادت مظلوم کربلا کا واقعہ سنایا گیا۔ ہر نبی کو شہادت مظلوم کربلا کا واقعہ سنایا گیا۔ نوح کی کشتی جب کربلا کی سرزمین سے گزرتے ہوئے ہچکولے کھانے لگی تو آپ کے پوچھنے پر جبریل نے اللہ کے حکم سے سرزمین کربلا پر ہونے والے واقعے کی پیشن گوئی کی۔ جناب نوح نے قاتلان حسین پہ لعنت کیا۔ جناب موسیٰ کو سنایا گیا، جناب موسیٰ نے اللہ سے عند المناجات عرض کیا، مالک کو کون سی فضیلتیں ہیں جس کی وجہ سے تو آخری امت کو ساری امتوں پر فضیلت دے گا؟ جو تیرے آخری نبی کی امت ہوگی جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کی امت کو ساری امتوں پر کس وجہ سے فضیلت دے گا؟ فرمایا 10 چیزوں کی وجہ سے۔ نماز روزہ، وہی ہوئی جناب موسیٰ پر، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد جمعہ جماعت تلاوت قرآن فاقہ عاشورہ، یہ 10 چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا فاقہ عاشورہ کیا ہے؟ پھر کربلا کا واقعہ سنایا گیا۔ جناب موسیٰ نے قاتلان امام حسین پر لعنت کیا۔ ہر نبی کو امام حسین کا واقعہ، پیغمبر اسلام کو امام حسین ایک مرتبہ زانو پہ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن بھی تھے، اور دونوں کی شہادت کا واقعہ جبریل نے آ کر سنایا۔ ایک مرتبہ سینے پہ امام حسین لیٹے ہوئے تھے، آپ کی شہادت کا واقعہ لا کر جبریل نے سنایا، یہاں تک کہ کربلا کی ایک مشت خاک شیشی میں بند کر کے پیغمبر اسلام کو دیا۔ پیغمبر نے وہ شیشی خاک اپنی زوجہ ام سلمہ کو دے کر کہا، ام سلمہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ مولا حسین کی شہادت سے پہلے کربلا کا واقعہ ہر نبی کو بیان کیا گیا۔ تو کتنا متیقن الوقوع تھا یہ واقعہ، جس کے وقوع ہونے میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اسی طریقے سے کربلا کے واقعے شہادت مظلوم کربلا کے متیقن الوقوع ہونے میں کسی قسم کے کوئی شک نہیں۔ آپ جانتے تھے، آپ سر پہ کفن باندھ کر نکلے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، لوگ اعتراض کرتے ہیں امام حسین کی شہادت پر، جب مولا کو معلوم تھا۔ سنو بات آئی ہے تو عرض کرو، 10-15 منٹ اگر آج زیادہ ہو جائے تو عزیزان محترم برداشت کر لیجئے، اس لیے کہ نصف عشرے سے زیادہ ہو گیا۔ تو عزیزو سنیے گا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کو معلوم تھا خطرہ تھا کربلا میں، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پھر حسین جانتے تھے، پھر بھی کیوں کربلا گئے؟ نادان۔ اللہ اکبر۔ کہ لوگوں نے جواب دیے ہیں، میں اپنے طالب علمانہ انداز میں جواب دینا چاہ رہا ہوں۔
کہ ہلاکت وہاں ہے جہاں انسان کا ارادہ ہو، اللہ اکبر، لیکن جہاں اللہ کا ارادہ ہو وہاں ہلاکت نہیں ہے، وہاں شہادت ہے۔ اسی لیے امام حسین نے کئی مقامات پہ کہا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے خاک اور خون میں غلطہ کربلا کے میدان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مشیت الہی ہے، اس لیے کہ دین کو بقا میری شہادت سے ہے، حلال اور حرام کے درمیان میں حد فاصل میرے خون سے بنے گی، اللہ اکبر، میرے خون سے دین کو حیات ابدی ملے گی، اسلام زندہ ہوگا، پرچم توحید میں لہراہٹ میری شہادت کے بعد ہوگی، لہٰذا میرا وہاں شہید ہونا ضروری ہے اس سرزمین پر، وہ سرزمین ازل سے ابد تک حسین کے لیے اور حسین کی ذات اس سرزمین کے لیے۔ تو آپ اس طرف تھے متوجہ۔ اس کے بعد 40 سال تک آپ کے فرزند مدت امامت، بعض لوگوں نے 35 لکھا ہے لیکن مشہور 40 سال تک۔ ارے جس کے واقعات ہم پڑھ کر سن کر رو لیتے ہیں، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ اکبر، ہر دن ان کی نگاہوں میں وہ تصویریں آتی تھی، رونا، گریا، بکا، خوشیوں میں جانا آپ نے چھوڑ دیا، غم مظلوم کربلا میں مصروف رہے۔ سنو میرے بھائی، 40 سال تک آپ غم مناتے رہے، لیکن جب بھی موقع ملا آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے علم کو پھیلایا۔ صحیفہ کاملہ امام کے علوم کا ایک خزانہ ہے جو دعاؤں کی شکل میں ہے۔ باوجود یہ کہ 40 سال تک آپ اپنے بابا پر روتے رہے، مصیبتوں کو یاد کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی علم پھیلایا۔ یہ ساری تمہید تھی اس جملے کے لیے۔ پہلی مرتبہ کما حقہ علوم کو پھیلانے کا موقع اگر کسی امام کو ملا تو وہ 2 امام تھے جن کو امامین صادقین بھی کہتے ہیں، 5ویں امام اور 6ٹھے امام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے مذہب کا نام بھی مذہب جعفری ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ان 2 اماموں کی وجہ سے، ایک پدر اور ایک پسر، 5ویں امام اور 6ٹھے امام، ان دونوں کی وجہ سے اتنے علوم پھیلے۔ اپنے جد کی طرح جد کی جگہ پر بیٹھ کر مصلی پر، کبھی کبھی ممبر پر، ایک وقت میں ہزاروں طالب علم جو تشنگان معارف و علوم تھے ان کو سیراب کرتے رہے۔ آج مسلمانوں سے پوچھئے گا تمہارے اماموں نے تعلیم کہاں پائی ہے، تو وہ کہیں گے کہ 5ویں امام کے پاس، 6ٹھے امام کے پاس۔ یہاں تک نعمان نے اتنا کہہ دیا، جس کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا لولا سنتان لہلک نعمان، 2 سال خدمت امام جعفر صادق میں نہ ہوتا نعمان ہلاک ہو جاتا۔ مجھے فضائے مجلس میں آپ کی والدہ سماعتوں کو ایک جملہ ہدیہ کرنے دے۔ دادا نے ایک کو بچایا، پوتے نے ایک کو بچایا۔ دادا نے جسے بچایا وہ خلیفہ بن گیا، پوتے نے جسے بچایا وہ امام بن گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب فرمایا عزیزان محترم، تو علم کی بڑی اہمیت ہے، موضوع علم پر گفتگو ہو رہی ہے۔ علم عزیزان محترم قابل غور بات ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام علم الہی کے خزانے ہیں۔ جب تک ان کی چوکٹ پہ انسان نہیں جائے گا نا، اس وقت تک علوم حاصل نہیں کر سکتا، حقیقی علوم۔ جن لوگوں نے ائمہ سے ہٹ کر تفسیر کرنے کی کوشش کی، قرآن کی تفسیر بھی لکھ ڈالا، لیکن لوگوں نے ان کی تفسیر کے بارے میں یہ کہا اس میں ساری باتیں ہیں لیکن تفسیر نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے حقیقی معنی اور کشف الحجاب ائمہ ہی کر سکتے ہیں۔ ان کی چوکٹ پہ جو آئے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے، آل محمد کی چوکٹ پر اللہ نے علم رکھا ہے، وہاں جا کر خلوص سے، جو جتنا خلوص سے جھکائے گا۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا تھا، ابن عباس مولا کے شاگرد تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، جن سے بہت سارے روایات آئی ہے۔ سنو میرے بھائی، کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے ابن عباس بتلا، بہت زمانے سے تو علی کی شاگردی کر رہا ہے، علی کے علم میں اور تیرے علم میں کیا نسبت ہے؟ ایک مرتبہ ابن عباس مسکرا کے کہتے ہیں کہ مولا کی فضیلت بیان کرنے کا موقع ملا، سن لے، آج میرے علم کی بات کر رہا ہے۔ میرا علم علمی و علم و جمیع اصحاب رسول اللہ، میرے اکیلے کا علم نہیں، میرا علم تمام اصحاب پیغمبر کا علم۔ اللہ اکبر۔ علی کے علم کے مقابل میں ایسا ہے کہ خطرۃ من سبعۃ ابحر، 7 سمندر کے مقابلے میں خطرہ،
اللہ اکبر. خطرہ خطرہ ہوتا ہے، سمندر سمندر ہوتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی، خطرے کی بقا کا تعلق سمندر سے ہے. جہاں سمندر سے جدا ہو جائے خطرہ نابود ہو جاتا ہے، یا زمین چوس لیتی ہے، یا آفتاب کی تمازت اسے کھینچ لیتی ہے. جہاں خطرہ سمندر سے الگ ہوا وہاں نابود ہو جاتا ہے، لیکن سمندر سے جڑا رہے گا وہاں ہمیشہ اپنی پہچان باقی رکھے گا. اگر چاہتے ہو اپنے علم کی، اپنی شخصیت کی، اپنی ذات کی پہچان باقی رکھو، دریائے علم امامت سے جڑے رہنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. مل کے ایک اور مرتبہ بآواز بلند صلوات. اور فرمایا عزیزان محترم، اپنی پہچان اگر باقی رکھنا چاہتے ہو تو رشتہ امامت سے جوڑنا پڑے گا. تو آئیے میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں شیخ انصاری کا. شیخ انصاری ایک ایسا عالم دین، ایک ایسا عالم دین، ایک ایسا عالم دین. میں نے 3 مرتبہ کہا عزیزان محترم، اس کا احسان ہے قوم پر. پیدائشی طور پر ایک آنکھ نہیں تھی آپ کی، لیکن کثرت مطالعہ سے دوسری آنکھ کی روشنی بھی کمزور پڑ گئی تھی. 2 کتابیں اس عالم دین نے ایسی لکھ ڈالا. ایک کا نام ہے مقاصد اور دوسری کتاب کا نام ہے رسائل. رسائل و مقاصد ایک اصول میں ہے، ایک فقہ میں ہے. یہ 2 کتابیں لکھ ڈالا. آج کما حق کو پڑھانے والے بہت کم ملتے ہیں ان کتابوں کو. ان کتابوں پر ریسرچ کر کے، اجتہاد کر کے مجتہد بنتے ہیں. 2 کتابیں لکھی ہے اس عالم دین نے، اللہ غریق رحمت کرے. ان کے درس میں ایک شاگرد تھا، کن ذہن تھا، ذہن نہیں تھا، بہت کمزور. دیگر بچے ماشاءاللہ سامنے بیٹھ کر آپ کے درس کو سنتے تھے، لیکن یہ بیچارہ اسے کچھ چڑھتا نہیں تھا. ایک دن گیا کہاں؟ خبر مطہر باب مدینۃ العلم پر، عالم علم لدنی، خطیب منبر سلونی، اللہ اکبر، صاحب علم رسالت. ان کے خبر مطہر پہ پہنچ کر روزے کی جالی کو پکڑ کر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپ کر آہستہ سے جالی سے یہ کہا کہ مولا میں سیکھنا چاہتا ہوں لیکن ذہن کمزور ہے. تو اس کے التجا میں اتنا اخلاص تھا، اللہ اکبر. خبر سے آواز آئی، اپنے کان کو قریب کر، اپنے کان کو نزدیک کر. کان کو نزدیک کیا تو خبر مطہر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہوئی. بسم اللہ کی تلاوت اس کے کان میں آئی. اب یہ شاگرد جو خاموش بیٹھا رہتا تھا شیخ انصاری کے پاس آیا اور کلاس میں آ کر سارے شاگردوں سے زیادہ بولنے لگا. اس دن وہ بھی سمجھ گیا ہے کہاں سے لے کے آیا ہے، اس لیے کہ استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے. وہ بھی سمجھ گئے کہاں سے لے کے آیا. درس تمام ہونے کے بعد عزیزان محترم قریب بلا کے کہا، جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھا ہے اس نے میرے کان میں پورا سورہ الحمد پڑھا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھا ہے اس نے میرے کان میں پورا سورہ الحمد پڑھا ہے. بسم اللہ سن کر تو اتنا اچھل رہا، جس نے سورہ الحمد پورا پڑھا ہو. اللہ اکبر. کہا تو میری منزلت کیا جانے. اللہ اکبر. وہ لسان اللہ سے بسم اللہ پڑھ دے تو یہ عالم، اور پورا سورہ الحمد پڑھ دے تو کیا عالم ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ فرمائے عزیزان محترم، علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے. سنو، بہت اچھے وقت پہ آپ لوگ پہنچ گئے ہو، نتیجہ لے کے جاؤ. علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، جو حاصل کیا ہے علم اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. 2 لفظ ہے، علم، عمل. اردو سے جو حضرات واقف ہیں ان 2 لفظوں کو دیکھو، دونوں میں بس اتنا فرق ہے، علم میں لام پہلے ہے میم بعد میں ہے، عمل میں میم پہلے ہے لام بعد میں ہے. وہی حروف، جو علم میں حروف ہے وہی عمل میں حروف، صرف تقدم و تاخر کا فرق ہے 2 حرفوں میں.
ایک جگہ پہ ایک حرف پہلے ہے، دوسرا بعد میں، دوسری جگہ پر اس کا برعکس ہے، جو اس بات کی دلیل ہے علم عمل سے جدا نہیں، عمل علم سے جدا نہیں۔ سنو جملہ دے رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں دے رہا ہوں، جس انسان نے علم حاصل کر لیا اور عمل کے میدان میں خالی ہے، عمل میں نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے یحمل اسفارا، سورہ جمعہ کی آیت ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جس نے علم حاصل کر لیا لیکن عمل نہیں ہے تو وہ ایک گدھا ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک گدھا ہے جس پر کتابیں ہیں۔ عزیزان محترم، علم تو حاصل کر لے لیکن عمل نہ کرے۔ اب کوئی انسان عمل تو کر رہا ہے، علم نہیں ہے، تو اللہ ایسے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا جو بغیر علم کے آ جائے۔ ہے توجہ، یہ پیغام پوری عزیزان محترم دنیا تک پہنچ سکتا ہے اس یوٹیوب کے ذریعے سے۔ یاد رکھو، اللہ جہالت والے عمل کو قبول نہیں کرتا، اسی لیے تقلید کو واجب کیا گیا۔ اللہ اکبر، اسی لیے تقلید کو واجب کیا گیا تاکہ تو اگر جاہل ہے تیری عبادتیں اللہ رد نہ کرے، کم سے کم تو کسی عالم کے علم کی تاثیر کر لے، تیرے عمل کو اللہ شرف قبولیت عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تقلید کوئی پھانسی کا پھندا نہیں ہے، یا علم حاصل کر کے خود روشنی کا انتظام کر لے۔ فرض کرو ایک راستہ ہے، گزرنا ہے آپ کو، اندھیرا ہے اور بہت ہی پرپیچ و خم راستہ ہے، نشیب و فراز ہے، گڑھے ہیں، کانٹے ہیں، گزر بہت مشکل ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں ایک لائٹ کا انتظام کرتے ہیں کہ کہاں پہ میں پیر ڈالوں تاکہ راستہ آسانی کے ساتھ گزر جاؤں، مجھے تکلیف بھی نہ ہو۔ فرض کر لو تم نے لائٹ کا بھی انتظام نہیں کیا، تمہیں لائٹ کہیں سے نہیں ملا، تو وہیں پر کسی کا مکان رہتا تھا، اس نے لیمپ لا کر گلی کے اندر لٹکا دیا، پوری گلی کو روشن کر دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے جلائے ہوئے روشنی میں اپنے سفر کو طے کریں گے۔ اللہ اکبر، قدم آگے بڑھائیں گے، راستہ طے کریں گے۔ تو عرض یہی ہے، علم روشنی کو کہتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا العلم نور، علم ایک روشنی کا نام ہے۔ یا اس دنیا سے آخرت کے سفر میں اس گزرگاہ پر بہت پرپیچ و خم راستہ ہے، یہاں بہت گناہوں کے دلدل ہے، بچنا ہے تو خود روشنی کا انتظام کر، اگر نہیں کر سکتا کسی کی روشنی کے سائے میں اپنے سفر کو آگے بڑھا لے۔ تقلید کوئی گلے کا پھندا نہیں ہے۔ آج کل ایک اخباریت ہے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے، یہاں کا نہیں معلوم، عالم کے بغیر شریعت پہ عمل کرنا آج بہت مشکل ہے غیبت امام زمانہ میں۔ اسی لیے معصوم کا بھی فرمان ہے، جو لوگ اپنے نفس کو بیچتے نہیں ہیں، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، فَلِلْعَوَامَ أَن يُقَلِّدُوا، عوام پر واجب ہے کہ ان کی تقلید کرے، صَائِنًا لِنَفْسِهِ وَحَافِظًا لِدِينِهِ۔ اور فرمایا، ایک اخباری حج پہ گیا ہوا تھا، ایک عالم دین کا فرمان ہے جو میں ایک واسطے سے نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت اچھے ارکان حج بھی بجا لا رہا ہے، تو سوچنے لگے یار یہ اخباری ہے، عالموں کو نہیں مانتا، یہ حج کیسے کر رہا، اس تک کیسے جو ہے مسائل پہنچے۔ تو اس سے پوچھا کہ تو عمل کیسے کیا، یہ حج کیسے کر رہا؟ بھائی تو اخباری ہے۔ اس نے تھیلی سے ایک کتاب نکالی، تحفۃ العوام، انہوں نے دکھا کے کہا کہ حضور میں اس سے عمل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک عالم کا انکار کرنے کے لیے گیا، اس میں تو 5 عالموں کے فتوے ہیں۔ تحفۃ العوام، اس کے اندر تو 5 علماء کے فتوے ہیں، ایک مرجع کا انکار کرنے کے لیے تو اخباری بن گیا، اور 5 مراجع کے فتووں پر عمل کر رہا ہے حج کرتے ہوئے۔ اندازہ لگائے عزیزان محترم کہ چارہ نہیں ہے انسان کے پاس، یا خود علم حاصل کر کے عالم و مجتہد بن جا، یا کم سے کم اتنا علم حاصل کر لے کہ احتیاط پہ عمل کر سکے۔ نہیں کر سکتا تو تیرے لیے چارہ نہیں ہے سوائے تقلید کے۔ اللہ اکبر، نہیں ہے، چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے انسان انکار کر لے، میں نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، بھائی مت کر۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ برکیف نتیجہ دے رہا ہوں، علم اور عمل۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کلمات خضر، میں نے کہا کہ کلمات خضر سے ایک کلمہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا، العالم بلا عمل
کالشجر بلا ثمر، وہ عالم جو عمل نہیں کرتا اس درخت کی طرح ہے جس پر ثمر نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، سنا آپ نے؟ وہ عالم جو عمل کے میدان میں زیرو ہے اس درخت کی طرح ہے جو بغیر ثمر کے کھڑا ہوا ہے، جسے دیکھ کر باغ کا مالک بڑا چڑھتا ہے، اس کو میں نے پانی دے کر اس کی اتنی حفاظت کی، اس سے کوئی پھل نہیں مل رہا، اس کے دل میں بس یہی خیال آتا ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے کاٹ کر پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان محترم یاد رکھو، باغ کا مالک بڑا خوش ہوتا ہے کہ جس درخت پر پھل لگ جائے، اور یاد رکھو جس درخت پہ پھل لگتے ہیں نا وہ درخت ہی جھکتا ہے۔ اللہ اکبر، میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا۔ عزیزان محترم، اکڑتا وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے علم اسے تواضع سکھلاتا ہے، انکساری سکھلاتا ہے، وہ ہمیشہ جھکنے کی عادت ڈالتا ہے، اس میں اکڑ نہیں ہوتا۔ جہاں تکبر دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، جہاں تواضع دیکھ لو سمجھ لینا اس کے پاس علم رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اسی درخت پر پتھر بھی آتے ہیں جس پر پھل لگتے ہیں، پتھر بھی اسی درخت پہ آتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی برداشت کرنا ضروری ہے عالم کے لیے، اس لیے کہ علم کے ساتھ صبر ضروری ہے۔ 15ویں پارے کا آخری صفحہ 16ویں پارے کا، اس کے اندر بتلایا گیا ہے جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے کہ حصول علم کے لیے صبر ضروری ہے۔ وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ عمل کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے عمل چاہیے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے مفاتیح الجناں، جب یہ منظر عام پر آ گئی بہت مقبول ہوئی، ہر گھر میں ہر فرد، ہر علم والا اسے خریدتا۔ آپ کی اس کتاب سے پہلے 2 کتابیں اور تھی، کتاب الاقبال، کتاب زاد المعاد۔ زاد المعاد علامہ مجلسی کی ہے، کتاب الاقبال سید ابن طاووس کی ہے، دونوں کتابیں تھیں، دعاؤں کی کتابیں، اور ان کتابوں سے ہی یہ جو وظائف الابرار ہمارے درمیان میں ہے یا دیگر جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں بنائی گئی ہے انہی کتابوں سے لی گئی ہے۔ شیخ عباس قمی کی کتاب بہت مشہور ہوئی، کسی نے پوچھا حضور آپ سے پہلے بہت دعاؤں کی کتابیں ہیں، لیکن جو مرتبہ آپ کی کتاب کو ملا، سنو پیغام، نتیجہ دے رہا ہوں، اسے لے کے جائیے، دوسروں تک پہنچائے، اور آپ بھی اپنے زندگی کے سانچے میں اس نتیجے کو ڈھال لو۔ جو دیگر کتابوں کو موقع و مرتبہ نہیں ملا جو آپ کی کتاب کو ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا، قربان جاؤں آنکھ سے آنسو نکل جائے۔ عزیزان محترم، جملہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میں نے جو بھی لکھا پہلے میں نے عمل کیا، بعد میں لوگوں کے لیے لکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ مکتب تشیع کے علماء ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں اگر غسل لکھا تو پہلے میں نے غسل کیا، میں نے روزہ لکھا تو پہلے روزہ رکھا، میں نے کوئی نماز لکھی تو پہلے نماز پڑھی، کوئی دعا لکھی تو میں نے دعا۔ اللہ اکبر، پہلے میں نے عمل کیا، اس کے بعد دوسروں کے لیے لکھا۔ تو جو عالم باعمل ہوتا ہے اللہ اس کے قلم میں تاثیر دیتا ہے، اس کی زبان میں اثر دیتا ہے، اور اگر عالم بے عمل ہوتا ہے تو اللہ پہلا کام یہ کرتا ہے، اس کی زبان سے حلاوت کو کھینچ لیتا ہے۔ عالم باعمل ہوتا ہے تو ایسا کام کر جاتا ہے جو نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان تبلیغ میں جناب یونس کا قصہ ہے۔ جناب یونس، 2 لوگ صرف ایمان لائے تھے جناب یونس پر، پورا شہر ایمان نہیں لایا۔ ان میں سے ایک عابد تھا، ایک عالم تھا۔ بالآخر ما سبق انبیاء پیغمبر سے پہلے جب بھی قوم سے مایوس ہو جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتے۔ ادھر بد دعا انہوں نے کر دی، ادھر سے آواز وہی آ گئی کہ فلاں ٹائم پہ عذاب آئے گا، تم اپنے 2 بندوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ عابد کہنے لگا میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا، عالم کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، وقت آخر تک ان کے درمیان میں رہ کر ان کی ہدایت کروں گا۔ کئی دن گزرنے کے بعد جناب یونس واپس لوٹے تو کیا دیکھا کہ شہر ویسا کا ویسا ہے، تباہ و برباد نہیں ہوا۔ عذاب خدا آنے کی خبر آئی اور دیکھا وہ عالم بیٹھا ہوا ہے، سب کے سب بت پرست نہیں ہے، اب وحدہ لا شریک کی عبادت میں ہے۔ پورا شہر موحد ہو گیا، خدا پرست ہو گیا۔ عالم دین بیٹھا ہوا ہے، درس دے رہا ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ آپ جانے کے بعد میں ان کے درمیان میں رہ کر انہیں خدائی باتیں بتلانے لگا، وحدہ لا شریک کی۔
باتیں بتلانے لگا، نہ معلوم اللہ نے میری زبان میں اثر دیا، ان کو وہ باتیں پسند آ گئی، یہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی پہ آ گئے۔ اللہ اکبر، ایک عالم دین عزیزان محترم وہ کام کر گیا۔ تو ضروری ہے کہ انسان علم اور عمل اس میدان میں آگے بڑھے۔ یاد رکھو، نفس اگر چاہتا ہے بلندیوں پہ جائے، اس کے لیے دو پروں کا ہونا ضروری ہے۔ نفس کو کہتے ہیں طائر لاہوتی، عالم لاہوت کی طرف اڑنے والا پرندہ۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم اگر پرندہ جب اڑتا ہے ایک پر سے نہیں اڑتا، اللہ اکبر، ایک پر سے نہیں اڑتا، اڑنے کے لیے دو پروں کا ہونا ضروری ہے۔ نفس انسانی اگر عالم بالا کی طرف اڑنا چاہتا ہے، دو پروں کا ہونا ضروری ہے، ایک پر کا نام علم ہے، ایک پر کا نام عمل ہے۔ جب علم و عمل کے پروں سے نفس اڑتا اڑتا بلندیوں پہ چلا جاتا ہے، اب وہ نفس نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ بس رحمت تمام۔ نہ معلوم آج کی مجلس سے میں نے تمہیں کیا دیا، لیکن میں سوچتا ہوں بہت کچھ دیا۔ اسے اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھال لینا تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ سن کے چلے جاؤ گے تو حق مجلس ادا نہیں ہوگی۔ عمل کے میدان میں آ جاؤ، عمل کر کے دیکھو، جو سیکھ رہے ہو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اور ڈھیر سارا سیکھ لے کر ایک دن میں عمل کرنے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ جرہ جرہ، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، ایک ایک گھونٹ جیسے انسان پانی پیتا ویسے تھوڑا تھوڑا عمل لو اور اس پہ عمل کرو، یقیناً تمہاری زندگی منور ہو جائے گی۔ بس عزیزو، نفس مطمئنہ علم و عمل کے پروں کے ذریعے سے، علم و عمل کے پروں سے پرواز کر کے نفس بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ سلام ہے ہمارا اس نفس مطمئنہ کے مالک کو۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدائے بلند کرتا رہا، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہ آیا۔ ایک روایت میں ہے، ہاں، جعفر جن کا ایک کاروان آیا تھا، ایک لشکر آیا تھا۔ جب امام کی یہ آواز گونجی ہے، حل من ناصر ینصرنا، یہ آواز جعفر جن کے کان میں گئی۔ جعفر جن نے لشکر کو تیار کیا، لشکر کو تیار کر کے سرزمین کربلا پہ پہنچا۔ اللہ اکبر، جعفر جن کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت فضاؤں میں ایک آواز گونج رہی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اجرکم علی اللہ۔ جب جعفر جن لشکر کو لے کے پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی، حسین کا سر نو کے نیزہ پر۔ اللہ کسی بہن کو منظر نہ دکھائے، کسی بیٹے کو منظر نہ دکھائے۔ ارے بیمار بیٹے نے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو، بڑا ستم ڈھایا گیا۔ ظالموں کا ظلم عصر عاشور تک نہیں رکا۔ شام غریبہ آئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیمار کو بستر سے کھینچا گیا۔ ارے 11 محرم آ گئی، ہاتھوں میں ہتکڑیا، پیروں میں بیڑیا۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، ایک روایت سناؤں گا، زحمت تمام ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، 300 گاؤں سے گزرا ہے قافلہ، لیکن کسی گاؤں سے کوئی ایک بھی آ کر یہ نہیں پوچھتا یہ آل رسول ہے۔ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، یہ قافلہ شام پہنچ گیا۔ یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں امام سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا، مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی ہے، میرا مولا کہتا الشام، 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 بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ اجرکم علی اللہ۔ بابو ساعت پہ قافلہ گیا، امام سجاد کی نگاہ ایک مرتبہ اٹھی، کیا دیکھا؟ دروازے پہ ایک سر لٹکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ایک اس کا سر ہے، یہ مسلم ابن عقیل کا سر ہے جو دروازے پہ لٹکا ہوا ہے۔ عزادارو، میرا مولا آہستہ آہستہ پھوپھی زینب کے پاس آ کے کہتے ہیں، پھوپھی اماں، چچا مسلم کا سر نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ساری بیویوں نے رونے کا غل برپا کیا، ماتم ہونے لگا۔ بیمار کربلا دیکھتے ہیں، روتے جاتے، ہائے چچا مسلم، حسین ابن علی کا سر نیزے پر ہے، نیزہ
خلی کے ہاتھ میں ہے۔ عزاداروں سر نے سر کو دیکھا، اللہ اکبر، سر نے سر کو دیکھا، ادھر بھی آنسو جاری ہے، ادھر بھی آنسو جاری ہے، ادھر بھی لب ہل رہے ہیں، ادھر بھی لب ہل رہے ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرے مولا حسین نے کہا ہو بھائی مسلم تو بھی غریب الوطن، میں بھی غریب الوطن، تیری بھی شہادت غریب الوطنی میں ہوئی، میری بھی شہادت غریب الوطنی میں۔ اللہ اکبر، تیرے بچے بھی شہید ہوئے، میرے بچے بھی شہید ہوئے، تیرے لاشے پر بھی ظلم ہوا، میرے لاشے پر بھی ظلم ہوا، لیکن بھائیا مسلم ایک فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، تیرے سامنے تیرے بچوں کی شہادت نہیں ہوئی، تیری شہادت کے بعد تیرے بچوں کی شہادت، لیکن بھائی مسلم ذرا کربلا میں دیکھ، میں زندہ کھڑا، میرا کڑیل جوان میری نگاہوں کے سامنے ایڑیا رگڑتا، ہائے بھائی مسلم میرے ہاتھوں پر 6 مہینے والا خط سے بڑا تیر چلایا گیا، فانقلب الطفل علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامر بار الہ بحق محمد والے طاہرین، اس ذکر قلیل کو ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شہزادیہ دو عالم کے رومال میں ان آنسوؤں کو جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ میرے مالک، تمام مومنین جو مجلس میں موجود ہے سب کے دلی تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سب کی آل اولاد کو صحت تندرستی عطا فرما، ہر طریقے کے مہلک امراض سے کرونا وائرس سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ ائمہ کے مراقد مشاہد روضے امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، حوزہ علمیہ مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگارا اربعین حسینی میں راستے کھل رہے، میرے اللہ دھیرے دھیرے سے افراد نوجوان کربلا جانے کا ارادہ کر رہے، میرے اللہ ان کے ارادوں میں کامیابی عطا فرما۔ گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پہنچنے تک اربعین حسینی منانے والے زائران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ میرے مالک، واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا بانیان عشرہ اربعین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے افراد مجھ سے التماس دعا کے لے کے آئے انہیں میں ان کے دلی تمناؤں کو، مرادوں کو، جائز خواہشوں کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جو مرحومین ہیں انہیں غریق رحمت فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بار الہ بحق محمد والی تاریخ جو سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ دنیا سے اٹھے تو دامن ثقلین کو ہاتھوں میں عطا فرما، ایک ہاتھ میں دامن قرآن، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت کو لے کر اس دنیا سے اٹھنا ہمیں نصیب فرما۔ پرچم لوائے حمد کے سائے میں رہ کر وارد محشر ہونا، خاتون جنت کی رضایت، ائمہ کی رضایت لے کر شفاعت کے حقدار بن کر جنت میں جانے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ میرے اللہ میرے مالک، عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما، ماتم داروں کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما۔ جو اپنا مال حلال اس کار نیک عزاداری میں جہاں جہاں بھی صرف کر رہے، میرے اللہ ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ 10 گنا مال سرکار سید الشہداء کا صدقہ انہیں ملنا نصیب فرما، دنیا میں زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ مولا کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار بے شمار فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی آمین۔ ماتم حسین۔